صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ پر گزرے تو وہ وضو فرما رہے تھے. ارشاد فرمایا یہ اسراف کیسا؟ عرض کی کیا وضو میں بھی اسراف ہے؟ فرمایا ہاں اگرچہ تم جاری نہر پر ہو. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت علیہ رحمت رب العزت اس حدیث کے تحت ارشاد فرماتے ہیں حدیث نے نہر جاری میں بھی اسراف ثابت فرمایا اور اسراف شرع یعنی شریعت میں مذموم ہی ہوا ہے. آیہ کریمہ انہ لا يحب المسرفین، ترجمہ کنز ایمان، بے شک بیجا خرچنے والے اسے پسند نہیں. یہ آیت کریمہ پارہ 8 سورۃ الانعام کی آیت نمبر 141 ہے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آیت کریمہ یعنی اس آیت کریمہ میں مطلق، یہ آیت کریمہ مطلق ہے، یعنی اس میں کوئی کنڈیشن اور ٹرم، کوئی صورت بیان نہیں کی گئی بلکہ بغیر کسی صورت کے ارشاد فرمایا گیا. تو یہ اسراف بھی مذموم و ممنوع ہی ہوگا، یعنی وضو کے اندر جو اسراف ہے اس کی اسی طرح مذمت بیان کی جائے گی. بلکہ خود اسراف فی الوضو میں صیغہ نہیں وارد اور نہیں حقیقتاً مفید تحریم ہے. یعنی امیر علیہ سنت فرماتے ہیں وضو میں اسراف کی نہیں ممانعت کا حکم آیا ہے اور حقیقت میں ممانعت کا حکم حرام ہونے کا فائدہ دیتا ہے، یعنی یہ فعل جائز نہیں. مفسر شہید حضرت مفتی احمد یار خان علی رحمت اللہ المنان اعلی حضرت علی رحمت رب العزت کے فتاوی میں پیش کردہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 141 کے تحت بیجا خرچ یعنی اسراف کی تفصیل بیان کرتے ہوئے رقم تراز ہے. ناجائز جگہ پر خرچ کرنا بھی بیجا خرچ ہے اور سارا مال خیرات کر کر بال بچوں کو فقیر بنا دینا بھی بیجا خرچ ہے. ضرورت سے زیادہ خرچ بھی بیجا خرچ ہے. اسی طرح اعضاء وضو کو بلا اجازت شرعی 4 بار دھونا اسراف مانا گیا ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، وضو کے اندر پانی کے استعمال کی بھی ایک اہمیت ہے، تو ہمیں اپنا ذہن بنانا چاہیے وضو کے اندر کیا کیا چیزیں، کیا کیا احکامات ہیں. نماز کے اندر وضو کا تعلق. اب اس وضو کو درستی نماز کے لیے ضروری، نماز صحیح پڑھنی ہے، وضو صحیح کرنا ہے، وضو صحیح کرنا ہے، وضو کو سیکھنا ہے، اور وضو کو سیکھنا ہے تو ان احکام کو سیکھنے کی کتب کا مطالعہ کرنا پڑے گا جس پہ وضو کا بیان ہے. الحمدللہ عز و جل شیخ طریقت امیر اہل سنت کی یہ کتاب نماز کے احکام اس وقت جس کے اندر یہ 12 رسائل موجود ہیں، ان کے ذریعے بھی ہم ان احکام کو سیکھ سکتے. تو آپ بھی اس کتاب کو حاصل کیجئے، اس کا مطالعہ کیجئے، اور اس میں جو فضائل وغیرہ روایتیں بیان کی گئی ہیں ان کا درس بھی جاری کر اس کی برکتیں حاصل کیجئے. دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کیجئے انشاءاللہ عز و جل بطفیل مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کی برکت سے احکام شرعہ سیکھنے بلکہ سکھانے اور اس کا فیضان عام کرنے کا ذہن بنے گا. آپ بھی اپنا ذہن بنائیے اور ہر مدنی ماہ میں 3 دن مدنی قافلوں میں سفر کیجئے. مدنی قافلے والے عاشقان رسول کی تو کیا بات ہے، بلکہ جو مدنی قافلوں میں سفر کرتے امیر علیہ سنت ان کو بھی ملاقات کا شرف عطا فرماتے. اس کے اعلانات مدنی چینل کے ناظرین سنتے بھی رہتے اور مناظر بھی دیکھتے رہتے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.